بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں مولانا صاحب کی بیان ویڈیو کی جانب اور ایک مختصر سا عمل دیکھتے ہیں۔ خصوصیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے موضوع پر ہم بات کریں۔ اس پر خصوصیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں سے یعنی وہ جہاں مدافع ولایت ہے، جس پہ کل بات ہو چکی، ان کا گریہ کرنا ولایت کا دفاع ہے، ان کا خطبہ دینا ولایت کا دفاع ہے، ان کا گھر سے حرکت کرنا ولایت کا دفاع ہے۔ 40 مہاجرین اور انصار کے گھروں پہ جاتی ہیں اور جا کے بات کرتی ہیں کہ کیا تم نے میرے بابا کے اعلان غدیر میں بلا دیا، سب ولایت کا دفاع ہے۔ ان کا منع کر دینا کہ یہ جنازے میں میرے نہیں آئیں گے، قبر مخفی رہے گی، ولایت کا دفاع ہے۔ ان کا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ان سے نہ ملنا، جبکہ وہ عیادت کے بہانے آنا چاہیں۔ کیا یہ تاریخ میں نہیں کہ عیادت کے بہانے چاہتے یہ تھے کہ ہم آئیں اور آ کر ایک دفعہ معافی مانگ لیں؟ یہ معافی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یہ معافی اس لیے کہ کتنے ہی بدبخت اور پس کیوں نہ ہو، یہ جانتے ہیں کہ فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور فاطمہ ناراض ہے، اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ ناراض اور اللہ ناراض ہے۔ اس کی بھی پرواہ نہیں کہ آخرت میں کیا آخرت کی پرواہ ہوتی تو پھر کام ہی کیوں کرتے؟ یعنی یہ کہ اب قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہو گیا کہ رضی اللہ کون ہے، جیسے فاطمہ راضی ہے۔ تو کسی طریقے سے ایک فیس سیونگ ہے، یہ اس کی کوشش ہے۔ سیدہ سلام اللہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، یہاں کوئی پرسنل گرج نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ یہاں ہدایت کا معاملہ ہے۔ اگر سیدہ ان سے راضی ہو جائیں اس طرح سے کہ نہ یہ فدق واپس کریں نہ خلافت واپس کریں، تو پھر آنے والے قیامت تک کے انسان اور ہدایت طلب کرنے والے کے دل میں یہ شبہ بیٹھے گا کہ بالآخر ناراض تھی یا راضی تھی۔ آج کوئی شبہ نہیں۔ جنازے پر آنے سے منع کرنا بھی اسی بات کا حصہ ہے۔ آپ نے گاؤں دیہات کے کلچر میں تو بہت ہی دیکھا ہوگا، بہت شدید لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کے خاندانوں کا قتل بھی کر دیا، فرض کیجئے، اتنا شدید معاملہ ہے، شدید ناراضگی تھی، وراثت میں جھگڑے تھے۔ جب جنازہ اٹھا، جنازے پر آ گئے، کہتے ہیں رفع دفع کرو، بات ختم کرو۔ اگر یہ جنازے پر ہوتے نا بیوی کے، تو مکار مورخ یہ لکھتا کہ پہلے تو راضی نہیں تھی، لیکن جنازے پر آ کر علی سے معافی مانگ لی تھی۔ یہ کالک منہ پر نہ رہتی، راج باقی ہے، راج باقی ہے کہ نہ زہرا نے معاف کیا نہ علی نے معاف کیا جنازے، یہ باقی آج تک۔ بیوی کا کوئی کام پرسنل گھر سے ہے ہی نہیں، ذہن میں رکھیے گا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے۔ اچھا، تو ہم آتے ہیں معذرت طلب کریں گے، بیوی نے منع کیا، گئے علی کے پاس۔ علی رحمت للعالمین کے رحیم و کریم وسیع ہیں، یا علی ہم آپ کے گھر پر آنا چاہتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کبھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا مروت و سماحت جو اہل بیت کے خاندان، جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آ جاؤ، پردے کی طرف یہ موجود ہیں علی ساتھ میں اور دوسری طرف زہرا ہے۔ وہ بھی علی بن ابی طالب اپنے علم امامت سے جانتے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، چونکہ ان کے کفر پر مہر ثبت ہونے والی ہے کہ جب یہ زہرا کو سلام کریں گے اور زہرا جواب نہیں دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی فاسق و فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، لیکن مسلمان ہے تو اس نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ فقط کافر اور مشرک ہوا کہ اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اور آپ کو میرے ان الفاظ پر حیرت ہو رہی کہ کیوں الفاظ استعمال کیے، تو جا کر ابو حمزہ صومالی سے پوچھیے گا کہ جب انہوں نے سوال کیا چوتھے امام سے کہ مولا میں ان کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، روایت میں لفظ نہیں ہے، نام نہیں ہے، تو میں بھی نام نہیں لوں گا یہاں سے، لیکن جتنا امام نے کہا اتنا کہیں، اس سے آگے کے کام جو امام زمانہ کو کرنے آپ نہ کریں یہاں بیٹھ کے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے کچھ کام کرنے ہیں، وہ اس وقت کریں گے انشاءاللہ، وہ وقت بھی آئے گا جی، لیکن آج جتنا امام نے کہا ہے اتنا کہیے۔ تو میں نے پوچھا ان کے بارے میں، امام نے کہا مات واللہ کافرین مشرکین باللہ العلی العظیم، خدا کی قسم کافر اور مشرک مرے۔ کہ ہم آئے ہیں تاکہ کچھ معافی تلافی ہو جائے۔ بی بی نے جواب نہیں دیا اس بات کا، کہا کیا تم نے میرے بابا سے سنا ہے کہ فاطمہ کی رضا میں میری رضا اور فاطمہ کے غضبناک ہونے میں اللہ کا غضبناک ہونا ہے؟ کیا تم نے سنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے۔ کون انکار کر سکتا تھا اس حدیث؟ کہا ہم نے سنا ہے آپ کے بابا سے۔ کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا۔ ایک مہر ثبت ہو گئی، اور تاریخ میں جا کر دیکھیے کنورسیشن ہے یا نہیں ہے۔ سیدہ سلام اللہ کی سب سے پہلے گزرے تھے محافظہ ولایت۔ آج تک جی میں اور آپ ہو سکتا ہے سوچیں اس بات کی، فدق کے لیے جانا کوئی بیوی کی شان کے مطابق ہے؟ چند درختوں کے لیے جائیں گی، زمین کے ٹکڑے کے لیے جائیں گی جو خاتون جنت ہے؟ آج کسی بھی نئے ہدایت پانے والے سے پوچھئے کہ کیوں، کہے گا حق کے زہرا، اس لیے نہیں۔ آج کسی بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر کر نئے ہدایت پانے والے سے آپ پوچھئے کہ وجہ کیا ہے، کہے گا حق کے زہرا، اور کوئی جواب ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں۔ یہ سب سے پہلا وہ ٹریگر پوائنٹ ہے۔ ہاں پھر بعد میں وہ سب سوچتا ہے کہ ان کیا رسول اللہ کی عصمت کس طرح سے ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن سب سے پہلا جو آپ پہلے گفتگو کہاں سے شروع کریں، یہ بتاؤ رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، بس یہ بتاؤ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات نقطہ واضح ہو گیا۔ بیوی کی خصوصیات میں سے خصوصیت جس پہ کم گفتگو ہوتی ہے، بہت ہونی چاہیے، عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے، تو خود کیسی عالمہ؟ مصحف فاطمہ ایک عجیب روایت کا جملہ ہے، کان یاتیھا بعد وفاتی، رسول اللہ کی وفات کے بعد جبرائیل اکثر آیا کرتے تھے فاطمہ زہرا پر۔ کان یاتیھا یہ ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی ہمیشہ آتے رہتے تھے۔ جبرائیل نازل ہوتے ہیں انبیاء پر، کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ فاطمہ نبی نہیں ہے، بات واضح کر دوں میں، لیکن بعثت الرسول ضرور ہے، لہذا بیوی کا لقب محدثہ۔ وہ اچھا جبرائیل آتے ہیں تو بتلاتے ہیں
اللہ کے حکم سے کہ آپ کے بابا اس وقت کس نبی سے ملاقات کر، آپ کے بابا اس وقت جنت میں کہاں ہے، سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آئندہ آنے والے حالات بتلاتے ہیں. بی بی املا کرتی جاتی ہے، مولا علی لکھتے جاتے ہیں. یہ ہے مصحف فاطمہ. یہ کل مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحیفہ فاطمہ کیا ہے، تو میں نے جواب دے دیا اس کا. یہ ہے مصحف فاطمہ. کوئی یہ نہ سمجھے کیونکہ یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی اس لیے میں وضاحت کروں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کے پاس وہ دوسرا قرآن ہے، نہ، بلکہ امام صادق علیہ السلام نے تو گواہی دے دی تھی کہ مصحف فاطمہ جو ہمارے پاس ہے اس میں قرآن کے علاوہ علم الہی. قرآن تو قرآن ہے. ہر امام کے ہاں جو میراث رسالت پہنچی ہے، بات پہنچ رہی ہے، مل کے سلوات بھیجے تو میں بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. محمد و آل محمد. ہر امام کیا جو میراث رسالت پہنچی ہے اس میں انگشتر سلیمان ہے، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ کی الواح ہے، صحیفہ امیر المومنین ہے، صحیفہ فاطمہ ہے. یہ ایک کے بعد ایک ائمہ علیہ السلام تک رسول اللہ کا امامہ ہے. اس کی تفصیل اپنے مقام پر پوری. جب اولاد امام حسن علیہ السلام میں آ کر کوئی امام صادق علیہ السلام سے کہتا تھا کہ امامت فقط آپ کا حق کیوں ہے، ہمارا بھی تو حق ہے، تو امام صادق علیہ السلام کہتے تھے تمہارے پاس مصحف فاطمہ ہے. بلکہ ایک اتنا لطیف مکالمہ ہے، میں بہت تفصیل سے جاؤں گا تو پھر بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. ایک لطیف مکالمہ یہ ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے کہا کہ وہ جو فلاں شخص ہے نا وہ بادشاہ بننے والا. امام نے کہا نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کا نام مصحف فاطمہ میں نہیں ہے. میری دادی نے نہیں کہا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا. کیا بات، کیا بات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بی بی کا علم امام علیہ السلام اس مصحف میں دیکھ کر یہ بتلاتے تھے کہ نہیں وہ بادشاہ اس لیے نہیں بنے گا کہ میری دادی نے اس کا نام نہیں لیا. پھر امام نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بادشاہ ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. میری دادی جدہ نے سمجھایا ہے اور بتلایا ہے کہ آگے قیامت تک کے جو حالات ہیں اس میں موجود. املا کیا بی بی نے لکھا مولا علی نے. وہ آج اچھا یہ وہ مصحف ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کے بہت قریبی ترین ساتھیوں نے دیکھا بھی. اب ہے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس کسی کی دسترس میں نہیں. امام آئیں گے تو لے کر آئیں. یہ وہ الزام ہوتا ہے کہ شیعوں کے امام آئیں گے تو نیا قرآن لے کر آئیں گے. نیا قرآن نہیں لے کر آئیں گے، اپنی جدہ کا مصحف لے کر آئیں گے. جی بی بی کی خصوصیت ہے ان کا عالمہ ہونا، ان کا عابدہ اور زاہدہ ہونا کم بیان ہوتا ہے. میں نے ایک مقام پر عرض کیا تھا کہ جو رسول اللہ کی گواہی ہے اور مولا علی علیہ السلام کے محراب عبادت میں سے کھڑی ہوتی تھی کہ حتی تورم قدمہ، کہ ان کے قدم ان پر ورم آ جاتا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کی اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں انتہائی صبر و تحمل کی حد میں رہتے ہوئے بیان کیا ہے. امید ہے کہ آج کا یہ مولانا صاحب کا بیان اور ایک مختصر سا عمل جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے ویڈیو میں آپ کو پسند آیا ہے. اور اگر آپ الفاطمہ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا بیل آئیکن لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.